اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ گے اور نہ ایک دوسرے کو ان کی بستیوں سے نکالو گے، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم اس پر گواہ ہو۔ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ مگر یہ تم ہی لوگ ہو کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کی بستیوں سے نکالتے ہو اور گناہ و زیادتی کے ساتھ ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو۔ اگر وہ تمہارے پاس اسیر ہو کر آتے ہیں تو فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو، حالانکہ سرے سے ان کو نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ پھر کیا تم کتاب الہی کے ایک حصے کو مانتے ہو، دوسرے حصے سے انکار کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ اس کے مرتکب ہوں اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں وہ رسوا ہو اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ یہاں سے سورہ بقرہ کی 84 اور 85 نمبر کی آیتیں آ رہی ہیں۔ اس سے پہلے کی آیت میں حقوق العباد کے تعلق سے تفصیل سے بات ہوئی تھی۔ حقوق العباد میں یہ بات بھی آئی تھی کہ قولوا للناس حسنا، تم لوگوں سے اچھی بات کرو، نرم گفتگو کرو، اچھا سلوک کرو لوگوں کے ساتھ۔ یعنی اس کے بارے میں ایک واقعہ سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرعون کے دربار میں بھیجے کہ تو اس کو دونوں بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو کہ جا کر ان سے نرم گفتگو کرنا، قولوا قولا لینا کہا۔ جبکہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی ہیں، ان سے اچھے اور ان سے نرم گفتگو کرنے والے کون ہو سکتے ہیں دنیا میں؟ کیا ان سے کوئی افضل ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود اللہ کا یہ حکم ہے اور ہدایت ہے۔ اور پھر کس کے پاس جا رہے ہیں؟ فرعون کے پاس۔ اس سے زیادہ خراب اور اس سے زیادہ خبیث کون ہو سکتا ہے؟ اس کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ اس سے نرم گفتگو کرو۔ تو اس میں جو ہے پیغام ہے لوگوں کے لیے کہ جو گفتگو میں ادب کو بھول جاتے ہیں، بے ادبی شروع کر دیتے ہیں اور بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں۔ ویسے ہی حقوق العباد کے بارے میں جو بات چل رہی تھی اس میں یہ ہے کہ عام طور پر بڑے بڑے دیندار قسم کے جو لوگ ہیں دیکھنے میں آتا ہے کہ حقوق اللہ تو بڑے پابندی کے ساتھ ادا کیے جا رہے ہیں، ساری چیزیں چل رہی ہیں، اس کے ساتھ یہ بھی چل رہا ہے کہ بدتمیزی بھی چل رہی ہے، بےہودگیاں بھی چل رہی ہیں، لوگوں سے لڑائی جھگڑا بھی چل رہا ہے، مار پیٹ گالی گلوچ بھی چل رہی ہے، زبان سے ہاتھوں سے تکلیف بھی پہنچا رہے ہیں لوگوں کو، لوگوں کے مال ہڑپ رہے ہیں، ان کی جائیدادوں کو پر غاصبانہ قبضے بھی کر رہے ہیں اور سود اور رشوت وغیرہ لے کر اپنے تجوریاں بھر رہے ہیں، غریبوں کا خون چوس چوس کر یہ سارے کام بھی چل رہے ہیں حقوق اللہ کے ساتھ۔ ایسی دینداری کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسی دینداری اگر کوئی اختیار کر رہا ہے تو یہ ڈھکوسلا ہے۔ یعنی حقوق اللہ تو ادا ہو رہے ہیں بظاہر، نماز بھی چل رہی ہے، روزے بھی چل رہے ہیں، حج اور عمرہ سب جاری ہے، اس کے ساتھ یہ بھی جاری ہے۔ اس کی اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن لیجیے اس کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے پوچھا کیا تم کو معلوم ہے کہ امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو وہ امت کا مفلس ہو سکتا ہے شاید۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہارا خیال غلط ہے، امت کا مفلس تو وہ ہے جو محشر میں بڑی بڑی نیکیوں کے ساتھ آئے گا، نیکیوں کے انبار ہوں گے اس کے پاس،
اور وہ آ کر جب کھڑا ہوگا اس کا حساب کتاب شروع ہوگا تو اس کے ساتھ ہی ایک لمبی قطار ہوگی حقداروں کی. حقدار اس کے کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے انصاف مانگیں گے. اللہ تعالیٰ انصاف کریں گے اس دن. ایک کہے گا کہ یا اللہ اس نے میرا حق مارا تھا. دوسرا کہے گا یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی, مجھے مارا تھا, میرے ساتھ بے انصافی کی تھی, فلاں میرے ساتھ ایسا کام کیا تھا. ساروں کو اس کی نیکیاں دیتے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی. اس کے بعد ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی جو انبار لے کر آیا تھا پہاڑوں کی طرح. ابھی بھی وہ حقدار جو تھے وہ بچے ہوئے ہوں گے, وہ ابھی مطالبہ کر رہے ہوں گے, تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گناہوں کے بوجھ اس کے اوپر ڈال دیں گے. یہی مفلس ہوگا. دنیا سے بہت کما کے گیا تھا نیکیاں, لیکن حقوق ادا نہیں کیا تھا, حقوق میں کوتاہی کی تھی, حقوق العباد بندوں کے حقوق کی پرواہ نہیں کی تھی, جو چاہے منمانی زندگی گزاری تھی. تو پھر سوچئے کہ یہ حشر کیسا ہوگا. یعنی اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ ایسے حشر سے بچائے. اعاذنا اللہ منہم, اعاذنا اللہ منہم. ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا جو ہے ساتھ معاملہ نہ کرے اور ایسے کام کرنے والے ہم کو نہ بنائے. اور پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا واقعات جو ہے حالات پیش کر رہے ہیں, وہی بنی اسرائیل قوم کے یہودیوں کا, کہ وہ کیا کرتے تھے, ان کا کردار کیا تھا. اصل میں جب مدینہ طیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو وہاں پر دو قبیلے مشرکین کے جو آباد تھے, جو بعد میں مسلمان ہو کر انصار کہلائے, جو اوس اور خزرج کے نام سے جانے جاتے تھے. دو قبیلے تھے وہ, اور 3 قبیلے یہودیوں کے تھے. اس میں بنو قریظہ, بنو نذیر اور بنو خنیقہ نام کی. یہ دونوں جو قبیلے تھے جو انصار کہلائے بعد میں, اوس اور خزرج, ان کی بھی آپس میں مسلسل صدیوں سے جنگ چل رہی تھی. اور یہ تینوں یہودیوں کے جو قبیلے تھے وہ بھی آپس میں لڑتے بھیڑتے رہتے تھے. ہوا یہ تھا کہ وہ لوگ بنو قریظہ اوس کے حلیف بن گئے تھے, ان کے ساتھی بن گئے تھے, اور بنو خنیقہ اور بنو نذیر خزرج والوں کے ساتھی بن گئے تھے. تو جب جنگ ہوتی تو ادھر کچھ یہودی ہوتے, ادھر کچھ یہودی ہوتے. اوس کے ساتھ ایک قبیلہ ہوتا بنو قریظہ, اور خزرج کے ساتھ بنو خنیقہ اور بنو نذیر ہوتے. آپس میں اپنے ہم مذہب لوگوں کو مارتے. یہ انہوں نے معاہدہ کر کے رکھ لیا تھا. ان کو قتل کرتے, ان کو لوٹتے, ان کو گھروں سے نکالتے, اور ان کو جلا وطن کرتے. اور پھر جب جلا وطن ہو جاتے, مغلوب ہو جاتے, مغلوب ہو کر گرفتار ہو کر آتے, تو پھر ان کو فدیہ دے کر چھڑاتے. یعنی یہی یہودی اپنے ہم مذہبوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے. اس کے بعد پھر جب وہ گرفتار ہو کر آتے تو ان کو فدیہ دے دے کر چھڑاتے, اور کہتے کہ توریت میں ہمارے لیے یہی حکم ہے. جبکہ توریت کے مطابق یہ جو کام کیے تھے وہ خود حرام تھا, کہ اپنے ہم مذہبوں کے ساتھ اس قسم کا برتاؤ کرنا, ان کو قتل کرنا, ان کو گھروں سے باہر نکالنا, ان کو جلاوطن کرنا, ان کے ساتھ لوٹ مار کرنا, یہ حرام تھا. لیکن انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی. اس میں اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ کچھ ایسے حکم تھے جس پر تم عمل ہی نہیں کرتے تھے, جبکہ وہ حکم تھا تمہارے لیے توریت میں کہ تم اپنے ہم وطنوں کے ساتھ اور اپنے ہم مذہبوں کے ساتھ ایسا نہیں کرنا, یہودیوں کے ساتھ ایسا نہیں کرنا. لیکن تمہارا کردار ایسا تھا, اور ایک حکم کو تم مان لیتے آخر میں, کہ اگر یہودی کوئی مغلوب ہو کر آ جائے, گرفتار ہو کر آ جائے, تو پھر اس کو فدیہ دے کر چھڑانا ہے. یہ مذاق بنا لیا تھا انہوں نے اپنے مذہب کا اور اپنی شریعت کا, کہ ایمان لاتے کچھ چیزوں پر اور انکار کر دیتے کچھ چیزوں کا. یعنی کچھ احکامات پر عمل کرتے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے تمہارا, تم تو بعض احکامات پر عمل کرنا چاہتی ہو اور بعض کو ایسے ہی چھوڑ دینا چاہتی ہو. یہ مذاق ہے دین کا اور شریعت کا. ایسا ہی انہوں نے اختیار کیا تھا. اور یہ کہ جب وہ لوگ جو احکامات پر عمل نہیں کر رہے تھے, کہ اپنے ہم مذہبوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے, ان کو قتل کرتے, ان کو گھروں سے نکالتے, اس کے بعد پھر جب یہ نوبت آتی کہ وہ گرفتار ہو جاتے, تو پھر ان کو لا کر جو ہے فدیہ دے کر چھڑاتے. اگر وہ پہلے حکم پر عمل کرتے ہوتے, ان کے ساتھ اگر ویسا معاملہ نہیں کرتے, تو پھر ان کو وہ نہ گرفتار ہوتے, نہ ان کو فدیہ دے کر چھڑانا پڑتا. اس قسم کی حرکتیں یہ لوگ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے کام کرنے والوں کی سزا کیا ہوگی. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. دنیا میں ان کو جو ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑے گی, سرفرازی اور نیک نامی کے بجائے ذلت اور رسوائی ہوگی ایسے کام کرنے والوں کو. اور آخرت میں
جو اللہ تعالیٰ نے ابدی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں اپنی فرمانبردار بندوں کے لیے، اس کے بجائے انہیں دائمی عذاب سے جو ہے دوچار ہو جانا پڑے گا۔ یہ ان کی سزا ہوگی ایسا کام کرنے والوں کی۔ اس میں بڑی جو ہے عبرت کے پہلو ہے، مسلمانوں کے لیے بھی بڑی فکر ہے اس میں کہ کیا مسلمان قوم بھی آج کہلانے والی ایسے کام نہیں کر رہی ہے کہ کچھ کاموں کو کر لیتے ہیں اور کچھ کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا یہ مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کا سبب یہ نہیں ہو سکتا کہ جیسا کہ یہودیوں کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، کچھ کو اختیار کیا تھا، کچھ کو چھوڑ دیا تھا، تو اس کی وجہ سے وہ ذلیل و خوار ہوئے، دنیا میں اور آخرت میں بھی ان کے لیے سخت ترین عذاب تیار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ مقام عبرت ہے آج مسلمانوں کے لیے بھی کہ وہ منمانی جو طریقے اختیار کرتے ہیں، جبکہ انہیں حکم دیا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ سورہ بقرہ دوسرے پارے میں ایمان والوں سے مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ اور فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم داخل ہو جاؤ اسلام میں، ایمان میں پورے کے پورے مکمل داخل ہو جاؤ، اور شیطان کی تابعداری مت کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ کوئی حکم تمہیں اگر نرم ازار آئے تو اس کو کر لو، یا کوئی ذرا مشقت والا ہو جائے، تمہاری اس میں مصلحت نہ ہو اور تمہاری خواہش نہ ہو اور تمہیں اچھا نہ لگے، تمہاری نفسانی خواہشات کے خلاف پڑتا ہو تو اس کو چھوڑ دو۔ ایسا کرنا اچھا نہیں ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، بلکہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جانا، اس میں ذرا بھی ادھر سے ادھر نہیں ہونا۔ ادخلوا فی السلم کافہ کہا، اور پھر فرما دیا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ چھٹے پارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب کمی اور بیشی کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچی ہے، کسی کو باختیار نہیں رہا ہے کہ دین میں کوئی کمی بیشی کر سکے، اس لیے کہ ہم نے آج کے دن اس ایمان کو جو ہے مکمل کر دیا، اس کو تمہارے لیے، اور وہ انعام جو ہم نے تمہارے لیے مقرر کر کے رکھا تھا اس کو بھرپور کر دیا، اور تمہارے لیے دین کو، دین اسلام کو ہم نے پسند کر لیا اور اس پر ہم رضامند ہو گئے۔ تو اب یہ کہہ دینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گزر گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے سارے احکامات دین کو مکمل کر دیا گیا ہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ اس میں کچھ کمی بیشی کرے اور اس میں کچھ سے نکال دے اور کچھ جو ہے داخل کر دے، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، اور اس کی گنجائش بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کسی کو اختیار دیا گیا ہے۔ یہ جو ہے جو بدعات جو لوگ آج اختیار کیے ہیں اس پر کاری ضرب لگتی ہے اس کی، اور اس کی نفی کرتی ہے، اور جو سیکولر ذہن ہے آج اس کی تردید ہوتی ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ کو اختیار کر لو کچھ کو چھوڑ دو چل جائے گا، اور دین کو انہوں نے صرف عبادات اور مساجد کی حد تک قید کر کے رکھ دیا ہے، اور دیگر سارے معاملات اور حکومت اور دیگر جو ہے کام کاج جو ہے اس کو بالکل علیحدہ کر دیا ہے دین سے، اور یہ سمجھ رکھا ہے کہ دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سیاست ہو یا حکومت ہو یا معاملات ہو، سب کے سب دین ہی میں داخل ہے۔ ان تمام کاموں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہی کرنا ہوگا، اس کے علاوہ جو بھی ایک طریقہ اختیار کیا جائے گا وہ طریقہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ اپنے فرسودہ خیالات اور رسومات اور باپ دادا سے چلے آ رہے جو طور طریقے ہیں ان کو جو اختیار کیے ہوئے ہیں اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے، تو وہ لوگوں کے لیے اس میں وعید ہے کہ اس کو چھوڑ دو، ابھی سے ابھی وقت ہے، کیونکہ یہ جو طریقے ہیں وہ طریقے صحیح نہیں ہیں، جاہلیت کے طریقے ہیں۔ خاص طور پر موت کے وقت اور شادی بیاہ کے وقت جو طور طریقے اور جو رسومات جو اختیار کیے جاتے ہیں وہ اس میں سے اکثر اگر آپ دیکھیں تو ہندوانہ مذہب کے سے متاثر ہو کر اس کو اختیار کیا گیا ہے۔ اگر موت کے بارے میں بھی جو ہے آپ دیکھیں کہ موت کہیں پر ہوتی ہے، میت ہوتی ہے، تو وہاں پر جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہ زیادہ تر جو رسومات ہیں وہ اسلام سے اس کا دور دور تک کا بھی تعلق نہیں ہے، حالانکہ اسلام تو بڑا ہی جو ہے انہیں عاجزی اور انکساری کا مذہب ہے، اور سادگی کا مذہب، سادگی اختیار کرنے کے لیے کہتا ہے، خاص طور پر ان دو معاملات میں بھی۔ لیکن لوگ ہیں کہ وہ ایسے طریقے اپنا لیے ہیں جو ہندوانہ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، جیسا کہ مرتے ہی بیان کرنا، رونا پیٹنا، چیخنا چلانا، اور پھر بیٹھ کر وہاں پر قرآن خوانی کرنا، پھر میت کے بعد تیسرے دن فاتحہ سوم،
پھر 10واں 20واں چہلم برس، یہ سب کیا ہے؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ اس کو اختیار کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ بہت بڑے نیکی کے کام ہم کر رہے ہیں، یہ بدعت ہے، یہ سوچنا چاہیے انسان کو کہ یہ طریقہ جو آج اختیار کیا جا رہا ہے اس سے کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے، بلکہ اس کا الٹا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ طریقہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، کوئی سند اور کوئی جواز اس کا جو ہے نہیں ملتا کہ میت کے لیے قرآن خوانی کر کے اس کو بخشا جائے۔ ایصال ثواب کا جو طریقہ آج جو اختیار کر لیا گیا ہے، قرآن اس لیے نہیں آیا، قرآن جو ہے میت کو بخشوانے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ زندوں کی ہدایت کے لیے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ زندگی بھر کوئی قرآن نہیں پڑھتا ہے، سمجھتا نہیں ہے، لیکن مرنے کے بعد لوگ بیٹھ کر اس کے لیے قرآن خوانی کر رہے ہیں، اس کے لیے ایصال ثواب کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ کہاں سے یہ بات ثابت ہے بتائیے؟ نہ ہی سنت سے ثابت ہے، نہ ہی صحابہ کرام نے کبھی اس کو اختیار کیا تھا، نہ ہی سلف صالحین میں جو ہے یہ طریقہ رائج تھا، لیکن پھر بھی آج لوگ بڑے زور و شور کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں۔ انہیں مرتے ہی ایسے ایسے رسومات شروع ہو جاتے ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے نیکی کے کام ہیں، بڑے اچھے کام کر رہے ہیں ہم، اس کا ثواب ہمیں بھی ملے گا اور میت کو بھی ملے گا۔ جو چیز ثابت نہیں ہے اس کو اختیار کرنا، یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بعد سے ثواب نہیں ہو سکتا، اس کو ثابت ہونا ضروری ہے، اس کا جواز، اس کی دلیل، اس کی سند ہونا ہے۔ اگر سند اور دلیل نہیں ہے تو پھر وہ کام اگر اختیار کریں گے تو اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں، جو حکم دیا گیا ہے وہ حکموں کو، چاہے وہ نرم ہو چاہے مشقت والے ہو، ایک فرما بردار غلام کی طرح اس کو اختیار کر لینا، اس کو کرنا، یہ اصل مسلمان ہونے کا جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہم کو دیے ہیں وہ چاہے نرم ہو چاہے گرم ہو، چاہے مشقت والے ہو چاہے آسان ہو۔ نمازوں کے معاملے میں دیکھیے کیسا آج اختیار کیے ہوئے لوگ، 5 نمازیں فرض ہیں لیکن اس کو پڑھتے نہیں ہیں، جمعہ بھی فرض ہے لیکن جمعے میں بڑی جو ہے پابندی سے حاضر ہوتے ہیں۔ ایسا جو ہے کس کو اختیار کر لیا، کسی کو چھوڑ دیا، یہ بات چلنے والی نہیں ہے۔ اس کو ہمیں جو ہے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں اس کو پورے کا پورا اختیار کرنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔